بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 23واں سبق ہے، جس میں ہم حروف مشبہ بالفعل اور ان کے عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حروف مشبہ بالفعل کی تعریف اور ان کے عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مختصراً تعریف حروف مشبہ بالفعل کی کیا ہے؟ تو بھائی یہ حروف عاملہ در اسم کی دوسری قسم ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہو۔ حروف مشبہ بالفعل حروف عاملہ در اسم کی دوسری قسم ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہوں۔ مشبہۃن باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا مصدر تشبیہ ہے، بمعنی مانند کرنا۔ بس معنی یہ ہوں گے کہ وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، چونکہ یہ حروف چند وجوہ سے فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لہذا ان کا یہ نام رکھا گیا۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: ان، انک، انا، لیت، لکن، لعل۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ وہ حروف ہیں جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں چند وجوہ سے، اور ان کی تعداد 6 ہیں، جو کہ یہ ہے: ان، انا، کانا، لیت، لکن، لعل۔ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ تو بھائی یہ حروف جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ترکیب کرتے وقت مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم، اصل میں تھا زیدن قائم مبتدا اور خبر، لیکن جب اس پر انا داخل کیا تو اس نے مبتدا یعنی زیدن کو نصب دیا اور زیدن بن گیا۔ ترکیب اس کی یوں کریں گے کہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب بالفتح لفظاً اس کا اسم یعنی انا کا اسم، اور قائم مرفوع بالضمہ لفظاً اس کی خبر۔ پھر انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حروف مشبہ بالفعل کے معنی کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے انا اور انا، انا اور انا یہ دونوں تحقیق کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے ہماری خبر یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر ان کا اسم زیدن ہے اور اس کے لیے خبر جو ہے وہ قائم ہے، تو ان یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے اسم یعنی زیدن کے لیے خبر یعنی قائم یقینی طور پر ثابت ہے۔ کأنا، کأنا تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ میرا اسم میری خبر کے ساتھ مشابہ ہے، جیسے کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر کأنا یہ بتلاتا ہے کہ میرا اسم یعنی زیدن میری خبر یعنی اسدن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ لیکنہ، لیکنہ حرف استدراک ہے، یعنی یہ پہلے کلام میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کر دیتا ہے، جیسے
جاء زید لیکن عمرن لم یجی، زید آ گیا لیکن عمر نہیں آیا وغیرہ۔ لیتا یہ تمنی کے لیے آتا ہے، یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے حصول کی خواہش ظاہر کرتا ہے، جیسے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی۔ تو یہاں پر لیتا جو ہے یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اسم جو ہے اس کے لیے اپنی خبر کی حصول کی خواہش کرتا ہے۔ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے حصول کی امید کرتا ہے، جیسے لعل عمرن غائب، شاید عمر غائب ہو۔ حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، اور یہ مشابہت ان حروف کی فعل کے ساتھ لفظی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی اور عملی بھی، یعنی یہ حروف فعل کے ساتھ لفظی، معنوی اور عملی مشابہت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی مشابہت۔ لفظی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں، اور جیسے فعل ثلاثی و رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی بعض ثلاثی اور بعض رباعی ہیں، یعنی ان، انک، انا، لیت، لیکن یہ ثلاثی ہے، اور لعل جو اصل میں لعل تھا یہ دہرجہ کی طرح رباعی ہے۔ معنوی مشابہت۔ معنوی مشابہت یہ ہے کہ یہ حروف فعل کے معنی میں ہیں، مثال کے طور پر انا اور انا، یہ دونوں حققتو کے معنی میں ہے، کأنا شبہتو کے معنی میں ہے، لیکننا استدرکتو کے معنی میں ہے، اور لیتا تمنیتو کے معنی میں ہے، اور اسی طرح لعل ترجیتو کے معنی میں ہے۔ عملی مشابہت فعل کے ساتھ۔ عملی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ سوال: حروف مشبہ بالفعل کی پہچان اور اس کا عمل بتائیں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظاً، ان کا اسم، سمیع صیغہ صفت اپنے فاعل ضمیر فاعل ہوا کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول، علیم صیغہ صفت اپنے ضمیر فاعل ضمیر مستتر ہوا کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی ان کے لیے۔ ان اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انہو علیم حکیم، بے شک وہ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر انہو میں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلاً ان کا اسم،
علیمن سیاہ صفت اپنے ضمیر فاعل ہو کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول، حکیمن سیاہ صفت اپنے ضمیر فاعل ہو سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی۔ ان اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انک حلیم بے شک آپ بردبار ہیں۔ اب یہاں پر انکا میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل کا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن، انا کا اسم، حلیم سیاہ صفت اپنے ضمیر فاعل ہوا کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی انا کے لیے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انی اعلم غیب السماوات والارض بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو۔ یہاں پر انی اس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن انا کا اسم، اعلم صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل ضمیری مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، غیب السماوات والارض غیبہ منصوب بالفتح لفظا مضاف، السماوات مجرور بالکسر لفظا معطوف علیہ، واو عاطفہ، الارض مجرور بالکسر لفظا معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ ہوا، غیبہ مضاف کے لیے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا، اعلم فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انہا صالحۃ بے شک وہ نیک عورت ہے۔ یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن انا کا اسم، صالحۃ انا کے لیے خبر مرفوع بضم لفظاً، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انہم قاعدون انہم قاعدون بے شک وہ بیٹھنے والے ہیں یا بے شک وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر منصوب متصل برائے جمع مذکر غائب، یہاں پر منصوب محلن انا کا اسم، قاعدون سیاہ صفت اس میں فاعل اور اس میں ہم ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر سیاہ صفت اپنے فاعل ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انا کے لیے خبر ہوئی مرفوع محلن، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انہن قانتات بے شک وہ عاجزی کرنے والی عورتیں ہیں۔ یہاں پر انہن اس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہن ضمیر منصوب متصل منصوب محلن انا کا اسم، قانتات سیاہ صفت اس میں فاعل اور اس میں ہن کی ضمیر نکالیں گے جمع مؤنث کی، جمع مؤنث غائب کی، جو کہ ضمیر مستتر جائز الاستتار ہے اور یہاں پر یہ سیاہ صفت کے لیے فاعل بنے گا۔ یہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انا کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا قاعدون
بے شک ہم بیٹھنے والے ہیں، بے شک ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر انا میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اور نا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن انا کے لیے اسم قاعدون یہ صفت اسم فاعل اور اس میں نحنو کی ضمیر مستتر جائز الاستتار جو فاعل ہے یہ صفت کے لیے، یہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انا کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علمت ان زیدن ذاہب، میں نے گمان کیا کہ بے شک زید جانے والا ہے۔ اب یہاں پر علمت فعل اور تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کے لیے فاعل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل زیدن منصوب بالفتح لفظاً انا کے لیے اسم، ذاہبن سی صفت اس میں فاعل اور اس میں ہوا کی ضمیر مستتر جائز الاستتار سیاہ صفت کے لیے فاعل، سیاہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انا کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر محلن منصوب ہو کر مفعول بھی قائم مقام دو مفعولوں کے، عالم تو فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اعلم ان اللہ عزیز حکیم، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پر اعلم فعل اور اس میں انا ضمیر مرفوع متصل ضمیری مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظاً انا کے لیے اسم، عزیز انا کے لیے خبر اول مرفوع بالضمہ لفظاً، حکیم انا کے لیے خبر ثانی مرفوع بالضمہ لفظاً، انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر محلن منصوب ہو کر مفعول بھی قائم مقام دو مفعولوں کے عالم کے لیے، عالم و فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔